یہ کہانی ایک سرسبز، شاداب اور گھنے جنگل کی ہے، جہاں کے سب جانور آپس میں پیار محبت سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن اچانک ایک خونخوار لائن وہاں آ نکلتا ہے اور پورے جنگل پر قبضہ جما لیتا ہے۔ ایک دن وہ خونخوار لائن سب جانوروں کو اکٹھا کر کے اپنا دربار لگاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جنگل کے سبھی جانور باری باری اس کے لیے کھانا بنائیں گے، اور اگر کسی نے انکار کیا یا میرے حکم کی نافرمانی کی تو میں اسے کچا چبا جاؤں گا۔ سب جانور ڈر کے مارے لائن کے حکم کے تابع ہو گئے۔ وہ روزانہ باری باری کھانے کی تیاری کرتے، لائن آتا سارا کھانا کھاتا اور واپس چلا جاتا۔ روز روز کی اس مصیبت سے تنگ آ کر ایک دن جنگل کے سبھی جانوروں نے مشورہ کیا کہ اس مصیبت سے چھٹکارا پایا جائے۔ ابھی اس پر سوچ بچار چل رہی ہوتی ہے، اتنے میں ایک بوڑھا گدھا کہتا ہے کہ جنگل سے دور ایک چالاک لومڑی رہتی ہے جس کا نام چکنی چمیلی ہے، صرف وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتی ہے۔ اگلے دن جانوروں کے سربراہ اکٹھے ہو کر چکنی چمیلی کے پاس گئے اور اپنی پریشانی بیان کی۔ سارا ماجرا سننے کے بعد چکنی چمیلی نے صاف انکار کر دیا۔ نہ بابا نہ، میں اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی، اور بھلا میں تم لوگوں کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگاؤں؟ سبھی جانوروں نے آپس میں مشورہ کیا اور اسے ایک پیشکش کی۔ اگر وہ ان کی مدد کرے گی تو اسے جنگل کی سب سے خوبصورت جگہ پر گھر بنا کر دیا جائے گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آخرکار چکنی چمیلی مان جاتی ہے۔ اگلے دن وہ جنگل میں آتی ہے اور لائن کے دربار میں جا کر اسے اپنے چالاک دماغ سے آنے والی مصیبت سے آگاہ کرتی ہے۔ بادشاہ سلامت۔ جنگل میں ایک اور شیر آیا ہے جو کہتا ہے کہ وہ اب سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہی جنگل پر راج کرے گا۔ یہ سن کر لائن آگ بگولا ہو گیا اور بولا، کہاں ہے وہ؟ مجھے لے چلو اس کے پاس۔ چکنی چمیلی لائن کو لے کر کنویں کے پاس گئی اور اشارہ کر کے کہا، وہ دوسرا لائن اس کنویں میں چھپا ہوا ہے۔ لائن نے جھانک کر دیکھا تو اسے پانی میں اپنا ہی عکس نظر آیا۔ غصے سے دھاڑ کر بولا، باہر نکل اور میرا مقابلہ کر۔ جواب میں پانی میں اسے اپنا عکس گرجتن ہوا دکھائی دیا۔ لائن سمجھا شاید دوسرا لائن بھی اسے چیلنج کر رہا ہے، غصے میں آ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ لائن کے چھلانگ لگاتے تھی چکنی چمیلی کنویں کے اوپر آ گئی اور بادشاہ کو ڈوبتے ہوئے دیکھا۔ شیر کے پانی میں گرتے ساتھ ہی جنگل واسی خوشی سے جھوم اٹھے اور جشن منانا شروع کر دیا۔ سبھی سرداروں نے چکنی چمیلی سے کیا اپنا وعدہ نبھایا اور جنگل کی سب سے خوبصورت جگہ پر اسے اپنا گھر بنا کر دیا۔ اخلاقی سبق۔ عقل ہمیشہ طاقت سے زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔